بزام خیش ان کا یہ اعتراض بہت بڑا اعتراض مانا جاتا ہے. قرآن حکیم کی نگاہ میں یہ کوئی اعتراض نہیں ہے, بڑے پیارے انداز میں اس کا جواب دیا گیا. کمال دیکھو, الرد علی الخصم من جنس کلامی. اللہ یہ فرما رہا ہے ٹھیک ہے اس کائنات تو ہے نا, تم تو ہو نا, تم مخلوق ہو. اچھا کائنات موجود ہے, دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے؟ ہاں ٹھیک ہے, ہم موجود ہیں, کائنات موجود ہے, اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, یہی کہتے ہو نا. تم موجود ہو, کائنات موجود ہے, مانتے ہو؟ مانتے ہیں. اچھا کہنا کیا ہے تمہارا, اعتراض کیا ہے؟ نہیں, اس کائنات کے پیچھے خدا نہیں ہے, اس کائنات کے پیچھے کوئی معبود نہیں, اللہ نہیں, خالق نہیں ہے کوئی. اچھا تو اب دو صورتیں ہوئیں کہ جاؤ عن طریق الصدفہ, کہ تم کوئنسیڈنس کے نتیجے میں آئے ہو, جی اتفاق سے آ گئے ہو. ایک صورت یہ ہے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ خلقوا انفسہم, تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے. اب دیکھو یہ گلاس کہے میں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے, اچھا یہ گلاس کہے, سمجھ رہے نا, گلاس کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے, تو گویا کہ جو پیدا ہو وہ مخلوق اور جو پیدا کرے وہ خالق. خالق پہلے ہوتا ہے, مخلوق بعد میں ہوتی ہے. تو اس گلاس کا اس گلاس سے پہلے ہونا لازم آئے گا. ہذه فلسفہ, جی اٹ از اے فلسفی. جی قرآن حکیم نے اسی فلسفے کو سامنے رکھا ہے. کمال ہے کہ نہیں ہے؟ کمال ہے. یہ گلاس کہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے, جو پیدا ہو وہ بعد میں ہوتا ہے نا, خالق پہلے ہوتا ہے. تو گویا کہ گلاس یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے سے پہلے پیدا ہوا تھا. یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب بات نہیں ہے, محمل بات ہے یہ. اٹ از اے فلسفی. اچھا اور سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ میٹر ڈزنٹ کریٹ میٹر. میٹر کو پیدا نہیں کرتا, گلاس کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ سائنسی حقیقت ہے. یہ میٹر ڈزنٹ کریٹ میٹر کو پیدا نہیں کر سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. گلاس کو کیسے پیدا کرے گا؟ اسے رکھ دو 1000 سال تک ایسے رہے, یہی گلاس رہے گا, یہ دوسرا گلاس وہاں نہیں آئے گا اسی جیسا. ہاں یہ تو تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ابھی ہو. ہاں تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا, یعنی اپنی تخلیق سے پہلے بھی تم تھے. یہ کیا بکواس ہے, یہ کیا بکواس ہے. اچھا اور دوسرا سوال کہ تم کوئنسیڈنس کے نتیجے میں ادھر آئے ہو, اتفاق سے آ گئے ہو. تو لا لا لا, کوئی چیز یہاں کوئنسیڈنس نہیں. کوئنسیڈنس از نتھنگ, ایوری تھنگ از پلانڈ. ہر چیز پلاننگ کے تحت ہے. مثال دیتا ہوں, جو چیز عن طریق صدفہ ہوتی ہے اتفاق سے ہوتی ہے, اس میں نظم نہیں ہوتا, ترتیب نہیں ہوتی. مثال دیتا ہوں میں, یہ بچے بھی ہیں آرام سے اس کو سمجھا لیں گے. 7 کلومیٹر کی ایک دیوار ہے, یہ دیوار ہے جا رہی ہے, یہ 7 کلومیٹر کی دیوار ہے, اس پر کچھ نشانات لگے ہوئے ہیں. نشانات رینڈملی ہیں, ایٹ رینڈم. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نشان کے بعد آدھے فٹ پر ایک نشان لگا ہوا ہے, پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 فٹ کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 انچ پر ایک نشان لگا ہوا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 10 فٹ کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں ایٹ رینڈم. ایٹ رینڈم آدھے فٹ کے اوپر نشان لگا ہوا ہے, 2 فٹ کے اوپر نشان لگا ہوا ہے, 5 فٹ کے اوپر نشان لگا ہوا ہے, پھر 1 کلومیٹر کے بعد ایک نشان لگا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں رینڈملی نشان لگایا ہو, ایٹ رینڈم ہے یہ. لیکن نشانات ایسے ہیں کہ 7 کلومیٹر کی دیوار پر ایک نشان کے بعد جو دوسرا نشان ہے, ناپ لیجئے آپ تو 1 ہی میٹر ہے. ایک نشان کے بعد دوسرا نشان ناپیں تو بیچ کا فاصلہ 1 میٹر ہے. پھر اس نشان سے دوسرا نشان اس کو ناپیے 1 ہی میٹر. تو یہاں سے وہاں تک 7 کلومیٹر تک چلے جائیے اور ناپ لیجئے کہ 2 نقطوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 1 ہی میٹر ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے ناپ کر اس کو بنایا ہے. جی وہ ایٹ رینڈم ہے. اور یہاں ہر 2 نقطوں کے درمیان 1 ہی میٹر کا فاصلہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے ناپا ہے.
اندازہ کیا ہے، اندازہ کرنے کے بعد یہ نقطے لگائے گئے ہیں. ہذا عجیب. اس کو کہتے ہیں کہ یہ پلانڈ ہے، یہ صدفہ نہیں. دوسری مثال دیتا ہوں. کائنات میں گریویٹی ہے، کشش ثقل ہے. طلبہ پڑھتے ہیں سائنس کے. جی ہمارے یہاں تو اسے چھوٹے بچوں کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے بورڈ کے اوپر. دیکھو گریویٹی کا کیا مطلب ہوتا. گریویٹی، کائنات میں گریویٹی اتنی ہی ہے جتنی ہونی چاہیے. جملہ یاد رکھیں، کائنات میں کشش ثقل، گریویٹی، ایک چیز دوسرے کو کھینچے ہوئے، اور اس کشش کی وجہ سے ہر شے اپنی جگہ پر ہے. جتنی کشش ہے اتنی کشش ہونی چاہیے، نہ زیادہ نہ کم. اگر کشش ثقل زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو زندگی کا پیدا ہونا محال ہے اور زندگی کا آگے بڑھنا محال ہے. اس کا مطلب گریویٹی کو ایک خاص مقدار میں رکھنا، ایک خاص تناسب میں رکھنا، ایک خاص ریشیو کو ملحوظ رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے پیچھے کوئی اعلیٰ ہستی ہے جو گریویٹی کے اس نظام کو اتنا منظم اور مرتب کیے ہوئے ہے. حد عجیب. جی تیسری مثال، ایک کیلا ہے. کیلا پڑھو، کیلے کے چھلکا. ایک آدمی آتا ہے اور اچانک اس کا پیر، کوئنسیڈنشلی اچانک اس کا پیر اس کیلے کے چھلکے کے اوپر پڑتا ہے اور وہ گر پڑتا ہے. فوٹو لے لیجئے آپ کیسے گرتا ہے وہ. اب اس کے بعد وہی کیلے کا چھلکا ہے، ایک دوسرا آدمی آتا ہے، اس کے اوپر پیر رکھتا ہے، وہ گرتا ہے، اس کا فوٹو لے لیجئے آپ. ایک تیسرا آدمی آتا ہے، کیلے کے چھلکے پر اس کا پیر پڑتا ہے اور وہ گرتا ہے، آپ اس کا فوٹو لے لیجئے. تینوں گرنے کے انداز میں آپ کو فرق نظر آئے گا. وہ دوسرے انداز سے گرا ہے، وہ دوسرے انداز سے گرا ہے، وہ دوسرے انداز سے گرا ہے. تو کوئنسیڈنس میں نظم نہیں ہوتا، اس میں ترتب نہیں ہوتا، تنظیم نہیں ہوتی. اور کائنات کے ہر شے منظم ہے. یہ تنظیم اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات ان طریق صدفہ نہیں آئی ہے. یہ کوئنسیڈنس کے نتیجے میں وجود میں نہیں ہے. یہی بات جس کو میں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں، قرآن حکیم نے ایک ہی جملے میں بیان کر دیا ہے. کیا کمال ہے قرآن حکیم کے بعد. اللہ اکبر. دیکھیے پڑھتے ہوں آیت کریمہ کو. بہت پیاری کتاب ہے یار، بہت پیاری کتاب ہے. بڑے بڑے فلاسفرز اور بڑے بڑے عقلاء اس کے سامنے سر خم کیے ہوئے ہیں، سر خمیدہ ہیں اس کے سامنے، خمیدہ سر ہیں. پڑھ لیتے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ شے کے علاوہ سے پیدا کیے گئے ہیں یا یہ اپنے خالق خود ہیں؟ ان طریق صدفہ آئے ہیں کوئنسیڈنشل، اور یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے. اب اس جواب کے اوپر ایک اور سوال کیا جا رہا ہے. کمال تو یہ کہ سامنے والے کے اعتراض کا جواب دے کر کے اس کے اوپر ایک اعتراض کر دیا جائے. اعتراض یہ کیا گیا، تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. ام خلقوا السماوات والارض، تو زمین اور آسمان بھی تمہیں نے پیدا کیے ہوں گے. کیا جواب؟ زمین اور آسمان تمہیں نے پیدا کیے ہوں گے. بولو. اگر کوئی کہے، میں یہ کہوں کہ پہاڑ میں نے پیدا کیا ہے، کہیں گے پاگل ہے یہ آدمی. کوئی آدمی یہ کہ کھڑے ہو کر کے سمندر میں نے پیدا کیے گے، پاگل ہے آدمی. تو کب سے ہے؟ بولے کب پیدا ہوا؟ تو بولے سن 80 میں. سمندر کب سے ہے؟ تو نے کس اس کو پیدا کیا؟ پاگل کہیں گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے اعتراض کا جواب ہے، اور تمہارے اس جواب کے بعد ہم تمہارے اوپر ایک اعتراض کر رہے ہیں. اگر تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا تو یہ بتاؤ آسمان و زمینوں کے خالق بھی تم ہی ہو. بولو. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض، ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون. یہ جو خزانے ہیں اللہ کے، کیا تم اس کے مالک ہو؟ کیا سوالات ہیں، کیا جوابات. مسکت ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا.